ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وجوادنا وصلاتنا وديننا وإيماننا وإيقاننا وإذعاننا وقرآننا وفرقاننا وبرهاننا ودليلنا وجميلنا وجمالنا ونصيرنا وحفيظنا ومغيثنا ومعيننا وياسيننا ويوسفنا ومقصودنا ومطلوبنا ومحمودنا ومخدومنا ومنزومنا ومنصورنا ومنزورنا ومذكورنا ومقسومنا ومحبوبنا وعلمنا وتحقيقنا وتصريفنا ومنطقنا وفصاحتنا وبلاغتنا وبياننا وبديعنا ونجومنا وهيئتنا وجفرنا وذوقنا وشوقنا وسرورنا وأنيسنا ونفيسنا ونسيمنا ورفيقنا وقريبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. یہ احکر کے پاس کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تقریباً 1000 سال قبل لکھی گئی.
پہلی بات اس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ لولا الشفاء لما عرف المصطفیٰ، اگر شفا شریف نہ لکھی جاتی تو کائنات مقام مصطفیٰ سے بے خبر رہتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، من کان فی بیتہ الشفاء، جس شخص کے گھر میں یہ کتاب رکھی ہو، عربی میں، انگریزی میں، اردو میں، کسی بھی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا ہو، اور یہ کتاب جس شخص کے گھر میں ہو، 1000 سال سے مجرب یہ نسخہ ہے کہ اس کے گھر میں جادو نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، فرمایا جو شفا شریف سے محبت کرتا ہے یا جس کے گھر میں شفا شریف موجود ہے، علماء فرماتے ہیں گویا اس کے گھر میں رسول اللہ رہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نسخہ ہے یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایتھینٹک اس پر کام کیا ہے علماء ازہر نے۔ مصر کی سب سے بڑی اور بلکہ دنیا اسلام کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے الازہر، جامعۃ الازہر، اس کے علماء نے اس پر کام کیا ہے۔ اس کے 600-500 صفحات ہیں اور تقریباً ہر صفحے کا جو مضمون ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا۔ چونکہ یہاں میری فیملی بیٹھی ہے، علماء ہیں، حفاظ ہیں، مذہبی لحاظ سے لوگ زیادہ ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ جن حضرات کے مبارک گھروں میں یہ کتاب ہے وہ تو قابل فخر ہیں، اور جو توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک نہیں لے سکے وہ اس کتاب کو ضرور خریدیں۔ حضور فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگری سے جتنے بھی کتب خانے ہیں، مکتبہ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے، دعوت اسلامی نے اس پر بڑا شاندار کام کیا ہے، حضرت غلام معین الدین نعیمی علیہ الرحمہ کا ترجمہ موجود ہے، یہ ضرور خریدیں اور اس کو پڑھیں اور عوام کو بتائیں حضور علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ باقی مسجد شریف میں بیٹھ کر زبان اور دل کو یکجا کر کے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو شخص سب سے سستے جوتے پہن کر آیا ہے اس کے جوتے بھی ہم سے اچھے ہیں، میں اپنی بات کروں تو علماء کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا، ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ مولوی طبقہ اس لیے محروم رہ جاتا ہے کہ یہ بسا اوقات یقین کی منزل تک نہیں پہنچ پاتا، یقین کی کمی ہوتی ہے۔ مثل مشہور ہے، کسی بندے نے دریا پار کرنا تھا تو اس نے مولوی صاحب کو کہا کہ حضور کوئی حال دسو، فرمایا بسم اللہ پڑھتے پار ٹر جائے گا، انہیں بسم اللہ پڑھی تھی، پار ٹر گئے۔ خود مولوی صاحب نے بھی جانا تھا لیکن مولوی صاحب بیڑی اور کشتی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے کہا بندہ نواز ہمیں تو آپ نے پار پہنچا دیا اور خود ساحل پہ بیٹھے ہیں۔ تو بندہ نواز کہنے لگے کہ تمہیں اللہ نے یقین کی دولت دی ہے اور میں اس سے محروم ہوں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث نقل کی، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علیکم بدین العجائز، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے غلاموں دین اور عقیدہ انج دا رکھو جویں بڑھیاں کڑیاں دا ہوتے، بوڑھی عورتوں کا ہوتا ہے، بوڑھی خواتین کا ہوتا ہے، جن کے ہم مثال صحاب کی بزم میں بیٹھے ہیں، یقیناً
ہمارا یہ دل کہتا ہے کہ وہ صوفی منش آدمی تھے، فقراء سے محبت کرتے تھے، ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے، یہاں آ کے پتہ چلا ہے کہ ان کا اصال ثواب ہے، یا غالباً ایک مرتبہ پہلے بھی بتایا گیا، ان غفلت کی وجہ سے ہم نہیں سمجھ سکے اس بات کو۔ حضور بوڑھی عورتوں کا دین کیسے ہوتا ہے، اس کی واضح مثال عرض کرتا ہوں کہ خاتون ہو اس علاقے میں جن کی عمر 60 70 75 سال ہے، وہ ہر مہینے حضور زہد الانبیاء حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی کھیر پکاتی ہوں، چھٹی شریف بھی دیتی ہوں، 11ویں شریف کا اہتمام بھی کرتی ہوں، جمعرات بھی نہ جانے دیتی ہوں، کوئی خالی اصال ثواب کے لیے اہتمام کرتی ہوں۔ ان کے پاس کوئی پڑھی لکھی خاتون آ جائے اور کہے کہ میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی ہوں اور میرے پاس یہ پیپر ہیں، یہ پرچے ہیں اور یہ تحقیق ہے کہ یہ جو کچھ آپ کرتی ہیں غلط ہے، یہ تو نہیں کرنا چاہیے، اب وہ بوڑھی عورت کیا کرے گی؟ ویسے تو اس کی بات سنے گی نہیں، لیکن اگر وہ زبردستی کہے کہ میں تبلیغ کرنی ہے، جب وہ تبلیغ کر کے تھک جائے گی تو اس کو کہے گی تو اپنی تحقیق اپنے کول رکھ، جدوں تک میں زندہ رہاں گی فرید دی کھیر پکاندی رہاں گی، داتا دی نیاز دیندی رہاں گی تے غوث دی یارویں ونڈدی رہاں گی۔ یہ ہے مفہوم، فرمایا دین ایسا رکھو جیسے بوڑھی عورتوں کو ہوتا ہے، انہیں دی سوئی کوئی نہیں لا سکتا۔ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، علامہ فرماتے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ علامہ فرماتے ہیں دنیا چ غلامی نالو پیڑی کوئی چیز نہیں، لیکن او دے نالو پیڑی چیز بھی ایک کوئی ہے، بے یقینی۔ تو جس شخصیت، جس امام برحق کے اصال ثواب کے لیے اور حضرت علامہ خادم حسین صاحب رضوی اور حضرت اللہ بخش، نام کا نام دعا کی دعا، اللہ بخش نام کا نام دعا کی دعا، جو نام لے گا وہ دعا نہ بھی کرے تو دعا ہو جائے گی۔ اللہ بخش، خدا بخش، محمد بخش، الہی بخش ہے جی۔ تو یہ مولوی نہیں تھے جی ہمارے استاد، شروع میں مولوی تھے، جب تک بندہ ضرب یضربو فتح یفتح سمیع یسمع کرم یکرم کے چکر میں پھنسا رہے، خالی مولوی ہوتا ہے، اور جب اس چکر سے آگے نکل جائے پھر مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد ہے۔ یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں پھر جا کر، اسی لیے تو حضور ہم سے زیادہ ڈاڈی ڈیوٹی کسی کی نہیں ہے، 4 بجے روزانہ اٹھتے ہیں، بانگاں بھی اسی دینیاں، 5 نمازاں بھی اسی پڑھانیاں، اے دے باوجود جڑا پیچھے والا وہ بازی لے جاندے، اسی کیوں نہیں، اسی اوتھے دے اوتھے ہی کھلوتے ہیں۔ 40 سال ہو جاتے ہیں جی ہمیں یہ کام کرتے ہو، مسجد کی خدمت کرتے ہو، مگر ہمارا یقین بہت کمزور ہے۔ تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب بامراد بیٹھے ہیں، مقصود والے، منزل والے لوگ بیٹھے ہیں۔ میرے دل میں ایک شفا شریف کی روایت ہے، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مطلب اگر جن علماء کو وہ درود یاد ہے وہ نہیں بھی پڑھتے اونچی آواز سے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو میرے ساتھی ہیں جنہوں نے یہ درود پاک پہلے نہیں سنا، وہ یہ فقیر پڑھے گا تو اس کے ساتھ پڑھ لیں گے تو آپ کی برکت سے ہمارا بھی قبول ہو جائے گا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضور شیر یزداں، قوت پروردگار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، حضرت امام حسن بصری، اور 4 سلاسل کے منتہا پر آپ کھڑے ہیں۔ نقشبندیوں کو بھی آپ نے فیض دیا، چشتیوں کو بھی، قادریوں کو بھی، سہروردیوں کو بھی، اور حضور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تقریباً 300 صحابہ کی زیارت کی ہے، تقریباً 300 صحابہ کی،
اور تربیت آپ کی کس نے کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جہاں جو الفاظ حضرت فرما رہے تھے کہ ان کے تلامذہ بیٹھے ہیں، تو ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ حضرت قبلہ اللہ بخش صاحب کیسے تھے۔ کہتے ہیں کہ پیر نو ویکھنا ہوئے تے مرید ویکھ لو، استاذ نو ویکھنا ہے تے شاگرد ویکھ لو۔ یعنی یہ محاورہ ہے، کہاوت ہے کہ مرید وہ ہے کہ جس کو دیکھے تو اس کا پیر یاد آ جائے۔ وہ تبھی ہوتا ہے جب جس طرف یہ اشارہ دے رہے تھے کہ ہمیں عمل کی طرف زور دینا پڑے گا، واقعی اس کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ اور بڑا اچھا آپ ایک میسج دے رہے تھے۔ آپ کی تربیت دیکھیں جی کس نے کی ہے۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 11 ازواج مطہرات ہیں، جن میں ایک زوجہ مطہرہ منورہ مقدسہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی۔ تو آپ کی تربیت سیدہ ام سلمہ کی گود میں ہوئی ہے۔ مقدر دیکھیں جی، آپ کی والدہ کہیں چلی گئیں تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف فرماتی ہیں۔ آپ بچپن میں سال، سوا سال یا 1 سال آپ کی عمر پاک تھی، آپ روئے تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اٹھا کر اپنی آغوش رحمت میں پناہ عطا فرما دی ہے جی۔ مولویوں نو کہنا پیندا ہے سبحان اللہ کو، مسئلہ یقین دا ہے حضور جی، مسئلہ ہی سارا یقین دا ہے جی۔ اس لیے یقین کی طرف بڑھیے۔ کس ہستی کا نام؟ اپنی ماں کا نام لے رہے ہیں جی، فخر سے لے نا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کی مقدس بیبیاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ ماں کے نام پر جھوم جانا چاہیے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں پناہ دی اور آپ کو اپنا نور بھی عطا فرمایا۔ کیا مقدر ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ امام حسن بصری نے یہ مسئلہ روایت کیا جس کو حضرت قاضی ایاز نے صفحہ نمبر 74 اور اس کا والیوم نمبر 2، یہ PDF فائل میں بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں گوگل سے، اس کو اپنے موبائل میں رکھیں۔ یہ بڑی شفا شریف ہو نا جی، آج بھی حضور علیہ السلام کی جو روحانی کچہری لگتی ہے، روحانی بزم، اس میں حضور علیہ السلام تخت پر بیٹھ کر حضرت قاضی ایاز کی طرف اور آپ کی کتاب کی صفحے کھول کھول کر فرماتے ہیں بڑی سونی لکھی ہے، بڑی سونی لکھی ہے، چس آ گیا کتاب دیکھ کے، جس کتاب کی تعریف مصطفیٰ کرے ہے جی۔ اور بھی بڑی باتیں شفا شریف کے بارے میں، چوری ڈکیتی سے بھی اللہ محفوظ فرماتا ہے۔ شفا شریف، ہم اپنی گاڑی میں اور کوئی کتاب بھی نہ ہو تو شفا شریف ضرور رکھتے ہیں۔ گاڑی بھی چونکہ سرکار کی ہے، شفا بھی انہی کی ہے، تو موبائل میں بھی اس کو آپ بھی ڈاؤن لوڈ کریں۔ موبائل میں بھی سارے ساتھی جو ہے یہ مسجد کی برکت سے ذہن میں بات آئی کہ ہونی چاہیے، موبائل چوری نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جتنی نیتیں کر لیں فائدہ ہے جی، ہے جی۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کون کون چاہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مقدس سے حوض کوثر کا جام عطا فرمائے۔ جب امام حسن بصری، آپ بصرہ شریف میں آپ کا مزار ہے، فقیر نے آپ کی تربت کی زیارت کی ہے جی۔ امام محمد بن سیرین اور حضرت حسن بصری اکٹھے ہیں، درمیان میں شاید اتنا فرق ہوگا، اکٹھی قبریں، سامنے سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ساتھ ہی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 مبشرین میں سے۔ کمال ہے جی، حکومتیں کر رہے ہیں جی امام حسن بصری۔ اسی غلام نہ دے باہو قبر جنہ دی جیوے ہو۔ ہمارے ولی تو زندہ ہیں ہی ہیں جی، سنیوں میں انہاں دیاں ٹھیریاں بھی زندہ ہیں۔ اے تے جناب جتھے اے بابے فرید دے ٹبے اجی تک زندہ جناب ہے جی، تو شہید زندہ ہیں جی۔
جب ثابت ہے قرآن سے زندگی شہید کی، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، اور شہید کو یہ رتبہ کلمہ پڑھ کے ملتا ہے، تو جس کا کلمہ پڑھ کر شہید ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس شہید کا نبی کیوں نہیں زندہ ہوتا؟ میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت، باعث خیر و برکت اور حامی سنت، قاطع رافضیت و نجدیت و وہابیت و مرزائیت، سیدی اعلی حضرت مجدد میت سابقہ و حاضرہ و آتیہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے ایک سوال ہوا، حضور سیدی آپ کا ایک شعر نظر سے گزرا ہے، آپ نے فرمایا کون سا؟ کہا جی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یا میری چشم عالم، میرے زیادہ بہتر ہے، اس میں سارا جان چونکہ آ جاتا ہے۔ تو یہ واللہ کا معنی ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں۔ تو حضور سیدی ارشاد فرمائیں کہ آپ اپنے کلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم جلالت کی قسم اٹھا کر کیوں کہتے ہیں حضور زندہ ہے؟ ٹھیک ہے، قابل غور بات ہے جی، قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اپنے حجرے میں ان آنکھوں سے ان کا دیدار کرتا ہوں۔ جب مشکل آ جاتی ہے، کنز الایمان کا ترجمہ کرتے ہو تو قلم رکھ دیتا ہوں، کاغذ چھوڑ دیتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں، درود و سلام کے نذرانے عرض کرتا ہوں، سرکار تشریف لے آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام میرے حجرے میں تشریف فرما ہو کر کہتے احمد رضا یوں لکھیے، یوں لکھیے۔ فرمایا جب احمد رضا قرآن کا ترجمہ لکھتا ہے، لغت اور تفاسیر کو نہیں دیکھتا، اس کی ایک نظر قرآن کی صورت پر ہوتی ہے، دوسری نظر آمینہ کے پیارے کی صورت پر ہوتی ہے۔ جو ترجمہ اعلیٰ حضرت لکھ کے سیدی آپ کو پڑھتے ہیں، خدا کی قسم ہے یہ بندہ نہیں لکھ سکتا۔ دیکھیں جی، سارے تقریباً 8 ترجمے فقیر نے دیکھے، سارے کے سارے ذلیل ہو کر مرے۔ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے لوگ دوزخ میں پہنچ گئے جناب، قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے تو لوگ جنت میں جاتے، مولوی دوزخ میں چلے گئے۔ ایک بطور نمونہ چونکہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں جنہوں نے درس نظامی نہیں کی یا جو علماء کی صحبت میں نہیں رہتے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 سپارے میں ارشاد فرماتا ہے، جہاں بدر کا واقعہ شروع ہوتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدر کا سارا واقعہ خود بیان فرماتا ہے۔ اب اس میں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اذلہ کے لفظ پر جب مولوی پہنچے، مولوی پہنچے، چلو مولوی نہیں مولوی پہنچے، تو یہ ترجمہ کیا جی اے ایمان والو، اللہ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی کیونکہ بدر والے دن تم ذلیل تھے۔ یہ مولویوں نے ترجمہ کیا جی، نیٹ پر موجود ہیں جی، 8 ترجمے ہم نے دیکھے ہیں جی تقریباً، جو اردو میں سب نے یہی مفہومی ترجمہ یہ ہے، تم ذلیل تھے تو اللہ نے تمہاری، وہ اذلہ کو انہوں نے ذلیل سے لے لیا، نے جمع لے لی۔ اعلیٰ حضرت اس لفظ پر پہنچے تو ترجمہ دیکھے اعلیٰ حضرت کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے، اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا تھا؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، لیکن بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کیونکہ اس لشکر کا افسر ایک نوری چادر والا تھا، اور وہ کیا کہتے تھے؟ نہتے ہیں مگر تسکین و اطمینان رکھتے ہیں۔ نہتا اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہتے ہیں، صحابہ کہتے تھے نہتے ہیں مگر تسکین و اطمینان رکھتے ہیں کہ ہم سامان پر نہیں مصطفیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر،
نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے ہمیں ایک نوری چادر والے پر۔ بدر والے دن اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہاری مدد کی اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے۔ دوسرا مشہور وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، سب نے یہ ترجمہ کیا جی کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ وہ اس لفظ میں پھنس گئے نا، مکر یمکروا مکرا فہو ماکر، نے دے وچ پھنس گئے۔ کافروں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، تو اس کا تو اب آپ اس پر میں کیا بات کروں۔ ہمیں عقیدہ توحید مدرسے سے نہیں ملا، یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کی امت کو جو عقیدہ توحید ہے وہ براہ راست مصطفیٰ نے خود عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ہم نے مصطفیٰ کو خدا نہیں مانا، مصطفیٰ کو خدا نہیں مانا، حالانکہ حال یہ ہے کہ ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو، کانپتے مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، انگلیاں ہیں فیض پر، چوتے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ کیا کیا نہیں کر کے دکھایا مصطفیٰ نے۔ اس کے باوجود بھی کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا حضور آپ خدا ہیں۔ کیوں کہ عقیدہ توحید انہیں مصطفیٰ نے، ان کا جام مصطفیٰ نے پلایا ہے۔ فرمایا یہ موسیٰ پاک کی قوم نہیں ہے کہ گئے کوہ طور پر تو پیچھے سے گاندے بچے نو معبود بنا لیا ہے، فرمایا یہ ہماری قوم ہے۔ واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، رواہ البخاری۔ فرمایا ہم نے صحن حرم میں، ذی المجال کی منڈی میں، عکاس کے میلے میں، فاران کی چوٹیوں پر، ہرا کی خلوتوں میں اور مدینے کے بازار میں اپنی امت کو عقیدہ توحید یوں سکھایا ہے کہ قیامت تک میری امت کے دلوں میں دنیا کی محبت تو جمع ہو سکتی ہے مگر میری امت کبھی غیر اللہ کے آگے کبھی اپنا سر نہیں جھکا سکتی۔ پیار سے کہیے نا جی سبحان اللہ۔ تسی کہندے ہو خالی مولوی شہید ہوئے، تھوڑا جا حصہ تسی بھی پاؤ نہ چاہو۔ سبحان اللہ۔ اے ویکھو جی انہیں تو نہیں درس نظامی پڑھیے کیوں نعرہ لا رہا ہے، انہوں یقین دی منزل مل چکی ہے۔ ہاں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں محفلوں میں بڑی بڑی جگہوں پر کام ہی ہے، اور کوئی کام بھی نہیں کرنا آندا جی حضور۔ مالک کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے اوکے لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے، ہماری کیا اوقات ہے جی، من آنم کہ من دانم۔ حضرت مجھے فرما رہے تھے آپ کا شکریہ، میں نے کہا شکریہ تو آپ کا کہ آپ کی محفل میں آ کر میرے خربوں گناہ معاف ہوئے۔ ہماری تربیت فقراء نے کی، ہم نے فقیروں کے جوڑے سیدھے کیے، ان کی مہربانی کہ انہوں نے اپنے جوڑوں کو ہاتھ لگانے دیا، ورنہ ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے۔ مولوی یوں مطلب جو خشک حضور جو خشک بندے میں ان کی بات عرض کر رہا ہوں، تقریر کر رہے ہوتے نا، یہ بیٹھے بس صرف دیکھ رہے ہیں، مولوی نو ویکھتے ہیں عبارت رفع پڑھدا ہے، نصب پڑھدا ہے، جزم پڑھدا ہے کہ اعراب غلط پڑھ رہے ہیں، انہوں پتہ ہے کہ انہوں حروف مشبہ بالفعل دا اسم منصوب ہوندا ہے، کانا دی خبر مرفوع ہوندی ہے، ما والا مشبہتین یہ مفاعل خمسہ ہیں، بہی ہے، فی ہے، ماؤ ہے، لہو ہے، آل تمیز مستثنیٰ، یہ کیا کرتا ہے رفع دیتا ہے، نصب، ایتھے ہی پھنسے ہے مولوی در پھنسا ہوا ہے۔ اور علم الدین کہاں پہنچ گیا؟ کیسا حضور نورانی قاعدہ بھی حضرت غازی علم الدین نے نہیں پڑھا، اگر کسی کی تحقیق ہو تو بتا دے میں رجوع کر لوں گا۔ نورانی قاعدہ نہیں پڑھا جی، یسرنا القرآن علم الدین فرمانے جتھے جاندہ سا مولوی نال میری بندی نہیں سی، کیونکہ ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے، کہنے بندی نہیں سی حضور میری، یسرنا القرآن نہ پڑھ سکے، نورانی قاعدہ نہ پڑھ سکے، اور نام کیسا منتخب ہوا؟ علم الدین۔ علم الدین کیسا نام جی منتخب ہوا جی۔ اور جیل میں سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں آپ،
اور اوپر سے پہنچ جاتے ہیں حضرت پیر سیال لجپال ہیں جی، اور آپ عرض کرتے ہیں حضور تسی فقیر نو ملن واسطے آ گئے ہو؟ فرمایا صرف میں تو نہیں آندا، حضرت موسیٰ بھی تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھ کر آپ عرض کرتے ہیں حضور تسی صاحب کتاب نبی ہیں، صاحب شریعت رسول ہیں، اور علم الدین دی کوٹری چاہ گئے ہو؟ فرمایا کوئی گل لے تے تائیں آیا۔ عرض کیا کیا بات ہے؟ فرمایا جدوں ہی میں رسول اللہ دی کچہری چ بہنا، رسول اللہ بار بار ویکھ کے کہندے علم الدین تیریاں کیا باتاں نے۔ لبیک یا رسول اللہ، سارے ہاتھوں کو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ حضور کی زبان اطہر پر بار بار علم الدین علم الدین علم الدین علم الدین علم الدین علم الدین آتا ہے، تو میں کیا ویکھ کے تیاں علم الدین کون ہے؟ سنت یوسفی پر عمل ہو رہا ہے جی میاں والی میں بھی۔ حضرت پیر سیال رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں ورگا مولوی کتھوں آنا ہے جی؟ شیخ الاسلام ہوں تو ایسے ہوں جناب۔ ہم اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو یوں کرتے ہیں قرۃ عینی بیکا یا رسول اللہ، حضور میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ سے ہے۔ حضور قبلہ پیر سیال یہ نہیں پڑھتے تھے، پیر سیال یہ جملہ نہیں پڑھتے تھے، اب کہتے تھے نہیں یہ مقربی فرمایا کرتے تھے، یہ صرف صدیق اکبر کا خاصہ ہے۔ تو آپ سے پوچھا کہ حضور پھر تسی کی کہندے ہو؟ فرمایا قرۃ عینی بترابی اقدامی کلابی بلادی کا یا رسول اللہ، قرۃ عینی بترابی اقدامی کلابی بلادی کا یا رسول اللہ۔ حضور تتابع اضافات دیکھیے، مختصر اور متول میں ایتھے صاحب مختصر بھی انج کردہ ہوئے گا، تتابع اضافات دے اندر میں کہ دیاں مثالاں دیتیاں شیخ الاسلام کے دیاں مثالاں دے رہا ہے۔ قرۃ عینی بترابی اقدامی کلابی بلدی کا یا رسول اللہ، بحرف جار ترابی مضاف الیہ مضاف، قرۃ عینی بترابی اقدامی، اقدامی مضاف الیہ مضاف، کلابی مضاف الیہ مضاف، بلدی مضاف الیہ مضاف، تو پھر کاف ضمیر جا کے مضاف الیہ وے۔ کیا مطلب؟ عرض کہ حضور وہ تو صدیق اکبر ہیں جو یہ کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ سے ہے۔ قمر الدین نہیں کہندا، قمر الدین کہندا حضور آپ دی مبارک گلیاں دے جڑے مبارک کتے انہاں دے مبارک قدماں دے نال جڑی لگن والی مبارک مٹی ہے میری اکھاں واسطے وہی ٹھنڈک ہے بس۔ آپ نے پھر عرض کیتا حضور حضرت علم الدین شہید علیہ رحمہ، حضور آج سورہ یوسف تو سناؤ جی۔ تو حضور حافظ ہیں جی شیخ الاسلام والمسلمین۔ آپ نے شروع کی جی، فقیر 20 سال سے مصلح سنا رہا ہے، لیکن میں یقین کامل سے کہہ سکتا ہوں میں پہلا رکوع نہیں پڑھ سکتا جی، اتنے بڑے بڑے بیٹھے جی، ٹھیک ہے۔ سورہ یوسف میں حافظ لازمی بھولتا ہے جی، لازمی، یہ کچھ جلال بھی ہوتے ہیں کچھ صورتوں کے جی۔ مالک بڑا تگڑا ہے جی، سورہ قدر ہی بھلا چھڑ دے حافظ نے جی۔ سورہ قدر دے اندر آ کے بندر نہیں سمجھ آندی کدھر جانا ہے جی، وہ تو سالہ سائلن تے سالہ سائلن ادھر ہے، ادھر ہی غوطے کھاندا رہندا ہے جی۔ سمندر ہے غوطہ نہ لگے تو قرآن سمندر کے میں ہوئے گا۔ سورہ فلق میں بڑے بڑے لوگوں کو بھولتے دیکھا، میں خود سورہ ناس میں بھول جاتا ہوں جی، نہیں پتہ چلتا، بندہ غوطے کھاندا سمجھ ہی نہیں آتی جانا کدھر ہے، قرآن ہے نا جی۔ تو حضرت پیر سیال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ یوسف پڑھتے پڑھتے متشابہات لگ رہے ہیں، متشابہات کبھی ادھر جاتے ہیں ادھر تشریف لے جاتے ہیں، ذہن مبارک کدھر جاتا ہے، تو اگو بابا کہندا ہے حضور نہیں یوں پڑھیے، یوں پڑھیے، یوں پڑھیے۔ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ حضور تسی تے حافظ کوئی نہیں ہوتے، تنو سورہ یوسف زبانی کے میں یاد ہو گئی، تو سنو تگڑا جڑا جواب کی دیتا علم الدین۔ عرض کرن لگے حضور فرق ہے وے، تسی قرآن پھٹیاں تے رکھ کے پڑھا ہے، تے میں نے قرآن والا قرآن پڑھا کے پڑھ گیا۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔
لذت آشنائی مل گئی. فقیر آدمی تھے, ان کے پاس کوئی چلا گیا, کہنے لگا حضور دعا کرو. فرمایا اللہ کرے تو سرکار دی محبت وچ پاگل ہی ہو جائے. اب تو پیر کہاں رہے جی, اب تو حضور دعا کریں نا جی, ذرا کمیٹی پھنسی ہے تو پلاٹ نہیں مل رہا جی حضور, تو فلانا کام یوں ہو جائے. تو پیر صاحب کہتے نہیں سکی دعا تو نہیں نہ ہونی, پھر دعا سکی تو پھر نہیں نہ ہوندی. پھر تو ہم کو تو مٹی کا دیا بھی نہیں میسر, گھر پیر کا ہے بجلی کے چراغوں سے روشن. میراث میں آئی ہے مسند ارشاد نے, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. اقبال فرماتے ہیں کل جی تھے شاہین بندے سے نہ جو تھے کوے بیٹھے ہیں جی. آپ نے فرمایا اللہ کرے تو سرکار دی محبت پاگل ہی ہو جائے. انہیں کیا حضور دا کی مطلب؟ فرمایا جدوں چلا ہو جائے گا انہوں دی محبت پھر تو دسیں گا نہیں کہ آئی ایم عاشق رسول, تینوں دسنا نہیں پائے گا کہ میں عاشق رسول ہاں. پھر مینارے پاکستان تے جگ کہے گا وہ دیکھو نبی کا غلام جا رہا ہے. پھر تینوں نہیں دسنا پائے گا کہ میں غلام ہوں. پھر کائنات کہے گی, وہ روئیں گے صدیوں لوگ کہ وہ ایک خادم حسین آیا. اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت میں اندھا کر دے, نابینا کر دے, بہرا کر دے, گونگا کر دے. ہمیں مصطفیٰ کی بولی کے علاوہ کچھ سنائی نہ دے. کان سنے تو مصطفیٰ کی بولی سنے, زبان چلے تو مصطفیٰ کے لیے چلے, آنکھیں کھلے تو مصطفیٰ نظر آئیں, سوئیں تو بھی مصطفیٰ نظر آئیں. وہی اعلیٰ حضرت فرمانے وہی آنکھ. فرمایا دل یہ لوتھڑے کا نام نہیں ہے, یہ کتے کے پاس بھی ہوتا ہے. کسی نے پوچھا دل کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے, وہی لب کے محو ہو نات کے, وہی دل جو ان کے لیے جھکے, وہی سر جو ان پہ نثار ہے. لو شک کا قلبی, سنو نا بریلی دا بابا, لو شک کا قلبی وجعل نصفین. آپ بیمار ہو گئے, فرمایا کرو, ڈاکٹر نے کیا جی طبیبہ نے کہ بائی پاس ہونا ہے. فرمایا کرو بائی پاس کرو, چیک ہی کرنا ہے نا اندروں کی صورتحال ہے. فرمایا کرو. لو شک کا قلبی وجعل نصفین. فرمایا انہوں پاڑو, ایدے دو ٹوٹے کرو, دو حصوں میں تقسیم کرو, دل کے دو ہی ٹکڑے. فرمایا غور سے دیکھ لینا, ایک میں تمہیں رب کا نام نظر آئے گا, ایک پر رب کے سجن کا نام نظر آئے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ بات نہ شروع ہو سکی. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اسے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مقدس سے حوض کوثر کا جام عطا کریں تو وہ کیا کرے؟ سنو جی. فرمایا وہ یہ درود پاک پڑھے. پڑھ لیں جی پھر سارے مل کے, ہاں بس اسی پر پھر ہماری بات ختم ہو جائے گی. من اراد ان یشرب بالکاس الاوفى من حوض المصطفیٰ. فرمایا جڑا حضور دے حوض کوثر تو جام لینا چاہتا ہے ڈائریکٹلی طور پر. ہائے ہائے. اچھا ویسے جب حضور علیہ السلام جام دیں گے تو اب کیا بندہ حوض کوثر کو دیکھے گا یا قاسم کوثر کو دیکھے گا؟ مجھے تو لگتا ہے جام ادھر ہی رہ جائے گا, نگاہیں حضور کے چہرے کو تکتی رہ جائیں گی. ہاں ویسے حوض کوثر کے مالک مصطفیٰ ہیں. مالک کون ہے جی؟ ہاں. اور پوچھا کہ حضور یہ حوض کوثر کہاں ہوگا؟ فرمایا میرا جام, میرا ممبر ہے, ادھر ہی میرا حوض ہوگا. حوض کوثر فرمایا ادھر مدینے میں ہوگا. ہائے ہائے. اور برتن جن میں ڈال کر دیا جائے گا فرمایا ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے. فرمایا مالک میں ہوں, اور ڈیوٹی کس کی ہے حوض کوثر پر؟ تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ آگے ہوتا ہے نا جی سبیل تقسیم ہو رہی ہے جی, ایک پاس ہوتا ہے, ایک ڈال کے دے رہا ہوتا ہے, ایک آگے تقسیم کر رہا ہوتا ہے. فرمایا مالک ہم ہیں, قاسم مولا علی ہے. تسی بھی جا عقیدہ ٹانا ٹان ہونا چاہیے نا. فرمایا مالک ہم ہیں, قاسم مولا, لیکن مولا علی کی سنو, ابھی تک جملہ مرکب تام نہیں ہوا, مرکب تام مولا علی کرتے. فرمایا حوض کوثر کے مالک مصطفیٰ ہیں, تقسیم میں کروں گا, لیکن فرمایا صرف اس کو دوں گا جس کے دل میں مصطفیٰ کے یار غار کا پیار ہو. سبحان اللہ. بارگاہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک
کے دوران کافی کی تھی، بلکہ اب آپ نے دے دی ہے، بے ادبی کی معافی۔ بسم اللہ۔ حضرت کے حکم پر پی لیا، چلیں آپ دعا کر دیں گے، اللہ اس ادب کی وجہ سے مجھے بخش دے جی۔ تو یہ درود پاک پڑھتے ہیں جی، تقریر پھر زندگی میں کبھی موقع ملا، حضرت مولانا غلام محمد صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں۔ یہ اصل میں مولوی نہیں ہے، مولوی بندہ کتنے حضور محبت کر سکتا ہے جی، مولوی تو کہندا نہیں نہیں نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ توبہ 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 توبہ، بس جی دیکھو جی، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہ، ساری قافیہ زبانی یاد سی آپ کو، ساری قافیہ محبوب الہ کو زبانی اور جامی بھی زبانی یاد تھی۔ 700 سال ہو گئے محبوب الہ کو گزرے ہوئے، آپ محدث ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث ہیں، اور آپ کا ایک مرید ہے طوطی ہند ہے جی، 4 لاکھ حدیثیں اسے زبانی یاد تھیں، 4 لاکھ حدیثیں آپ کے مرید کو زبانی یاد تھیں۔ نام ہے اس کا امیر خسرو، نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ یہ ترجمہ کریے لوگ کہ منو کافر کیا چھڑن کے۔ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر کا اتنا ادب کیا، اتنا کیا، اتنا کیا، اتنا کیا، دیکھنے والوں نے آپ کو بت پرست کہہ دیا۔ تو کیا آپ ہاتھ چومنے سے تو کوئی بت پرست نہیں کہتا، پاؤں بھی چوم لے، میں حضرت کے قدموں پر یہ دیکھیں جی، گھٹنے میں نے پکڑے ہیں جی، مجھے کسی نے مشرک نہیں کہا، پاؤں پر بھی ہاتھ لگا لیں تو کوئی مشرک تو نہیں کہے گا۔ تو آپ کی کر دے سن، چشتی ہوئے تے امیر خسرو ورگا ہوئے جی، ایک میں دا چشتی ہے جناب، نہ نماز نہ روزہ نہ زکات نہ حج، بس صرف لو جی 10 ادھر پائیں تے 15 ادھر پائیں جی، تے 6 مہینے ہو گئے تو ہوتا ہی نہیں جی، یہ کوئی چشتی ہے؟ چشتی ہوئے تے امیر خسرو ورگا ہوئے جی۔ 4 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہے، تاج الفضلاء ہے اور رئیس الفقہاء ہے، تاج الفحول بھی آپ کا لقب ہے ایک۔ اور توبہ توبہ، صدقے لوگ مجھے مولوی منع کر دیں، کہتے ہیں جی لوگوں دے آزمے نہیں اتنی وڈیاں گلاں کیوں کر دیو؟ تو میں کیا آزمے بڑھانے نہیں نے؟ یہ گلاں کریں گے تو آزمے بڑھن گے نا جناب۔ حضرت محبوب الہ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے شریعت اجازت دیتی تو میں امیر خسرو کو اپنے ساتھ قبر میں دفن کرواتا۔ اتنی محبت تھی پیر اور مرید کی۔ آپ فرمایا کرتے سن میں ہر مرید تو تھک جانا، مگر امیر خسرو جنی دیر بیٹھا رہے میں کدی اینو نہیں کہ تو چلا جا۔ اتنا ادب کیا حضور کہ جہاں محبوب الہ کے جوڑے آتے تھے وہاں امیر خسرو اپنا ناک رکھتے تھے۔ تو دیکھنے والوں نے کہا یہ بت پرستی کرتا ہے، تو آپ نے پھر کلپ نہیں جاری کیتا کہ میں رجوع کرتا ہوں، ہاں میں رجوع کرتا ہوں جی، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے فارسی دے اندر تگڑا فتویٰ دیتا، فرمایا خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی می کند، آرے آرے می کنم، فرمایا لوگی تے مولوی کہنے خسرو بت پرستی کردا ہے، فرمایا کردنا جو کرنا نے کر لو۔ تو صدیوں بعد اگر امیر خسرو نظام الدین پاک کا اتنا ادب کرتا ہے تو صدیوں پہلے یار غار مصطفیٰ رحمت للعالمین کا کتنا احترام کرتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، ہاں سبحان اللہ جی، اللہ کرے جی یہ بات باہر والے لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے جی، ٹھیک ہے جی، باہر کی دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فرانس میں ہے جی اس کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے، لندن والوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے، اور وہ بھی سارے حضور کی دہلیز پر آ جائیں۔ بس لندن تو اقبال بھی گیا نا جی، مگر اقبال کیا کہتا ہے، زمستانی ہوا میں گرچے تھی شمشیر کی تیزی۔ علامہ فرمانے جدوں میں گیا ہوں گول میز کانفرنس ہوئی، فرمایا جدوں میں گیا نا تے انی سردی سی کہ باہر نکل دے سن تے انگلی ڈھے پیندی سی، شمشیر کی تیزی۔ زمستانی ہوا میں گرچے تھی شمشیر کی تیزی، فرمایا تلوار نالو زیادہ تیز سی ادوں دی سردی، مگر زمستانی ہوا میں گرچے تھی شمشیر کی تیزی، لندن میں بھی مجھ سے نہ چھوٹے آداب سحر خیزی۔ کیسی بات ہے علامہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یو کے والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، اٹلی والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، فرانس والوں کو سمجھ آ جائے تو ہم خوش ہو جائیں گے جی، کسی کو بات سمجھ آئی ہے جی۔ یہ دیکھو نا جی غازی تنویر کو کیسے سمجھ آئی،
غازی تنویر نے جب جا کے مرزائی کو مارا نا، کچھ 26-27 چاقو مارے، تو بعد میں کسی نے پوچھا حضور یہ آپ نے اتنا جلدی فیصلہ کیسے کر لیا؟ تو آپ نے فرمایا ویسے تو عشق اپنے فیصلے خود کرنے میں بڑا دلیر ہے، لیکن جواب دیکھو عاشق کا جواب کیا ہے جی، یقین کی منزل نصیب تھی۔ فرمایا میں تو صرف اسے ویکھن گیا سا کہ علم الدین جڑا چھرا چھوڑ کے گیا کھنڈا تو نہیں ہویا کدھر، بس میں تو یہ دیکھنے گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لو جی یہ ساریاں گلاں تاں کیتیاں کدھر تسی مان جاؤ میری گل بس۔ یہ صفحہ نمبر اس کا ہے جی، لگتا ہے کہ 72 ہوگا، 74 ہے جی۔ یہ درود پاک ہے جی، یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، چلیں بعد میں اگر اس کو زبانی ہم یاد کر لیں تو بڑی برکت۔ اپنے بچوں کو پڑھائیں، درود پاک پڑھائیں گے نا تو انشاءاللہ ان کے دل میں حضور کی محبت۔ 7 سال تک جی اپنے بچوں کو درود پاک ضرور پڑھائیں۔ 7 سال کے بعد بچہ کہے گا جی امی جی روٹی بعد ہی کھانی، پہلے درود شریف پڑھاؤ۔ پڑھائیں ان کو۔ پہلا جملہ اپنے بیٹے کو یہ لکھنا سکھائیں کہ میرے نبی آخری نبی ہے، بس ہیں جی۔ اور اگر جی وہ قاعدے اللہ سکھانا نے تو پھر یہ سکھاؤ الف سے اللہ، میم سے محمد، اے آم تے مالٹے چھڑ دیو، الف سے آم تو اور میم سے مالٹا یہ چھڑ دیو، لبنا بھی کوئی نہیں نے، الف سے اللہ اور میم سے محمد پکارو تو انشاءاللہ لب بھی جان گیا۔ درود پاک ہے جی، پڑھیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ۔ امیر معاویہ کا ذکر آ رہا ہے درود پاک میں۔ وَأَصْحَارِهِ وَأَنصَارِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَمُحِبِّيهِ وَأُمَّتِهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ یا ارحم الراحمین۔ فرمایا جو یہ درود شریف پڑھے گا اسے حضور علیہ السلام کا حوض کوثر سے جام نصیب ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں یقین کی منزلیں عطا فرمائے، شک کی وادیوں سے ہم نکل جائیں اور یقین کی حدود میں داخل ہو جائیں۔ یقین کیا ہے جی؟ پہلے یہ ہے جی انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا۔ پھر یقین کیا ہے؟ جب وہ سامنے آ جائیں انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں او بس انہیں جانا انہیں مانا۔ یہ ہے جی یقین کی منزل۔ اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ اللہ بخش صاحب توسوی چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کروٹ کروٹ جنتیں عطا فرمائے۔